بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے کہ دھنیا کی کاشت سردیوں میں کیسے کرنی ہے، ایک مرلے میں کتنا بیج ڈالنا ہے اور ایک ایکڑ میں کتنا بیج ڈالنا ہے، کتنی قسم کا دھنیا لگانے کا طریقہ ہے، کتنی کھاد ڈالنی ہے، گوبر ڈالنی ہے یا نہیں ڈالنی، اور کون سی طریق ہے جس کے بعد دھنیا نہیں بیجنا چاہیے۔ تو چلتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے، میرے یہ ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے تاکہ آپ کو انفارمیشن مل سکے، اور اچھی بات سننا اور آگے پھیلانا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، اور اسی پلیٹ فارم سے آپ میری مدد کر سکتے ہیں۔ آپ میرا یہ ولاگ سننے کے بعد جیسا بھی آپ نے کمنٹس دینا ہے، آپ نے کمنٹس ضرور دینا ہے، تاکہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، میرے علم میں اضافہ ہو جائے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی مجھے کوئی اس میں شکایت نہیں آئے گی۔ میرا ارائم فیملی سے تعلق ہے اور میرا نام محمد افضل ہے، میاں محمد افضل۔ سب سے پہلے آپ نے زمین میں ہل چلانا ہے اور کمپیوٹر کرنا ہے۔ کمپیوٹر کرنے کا مقصد اور مطلب صرف یہی ہوتا ہے کہ پانی جو ہے وہ کم لگے گا۔ جب پانی کم لگے گا تو آپ کی بچت ہوگی، اور اس کے بعد آپ نے جو ایک ایکڑ میں بیج ڈالنا ہے سردیوں میں وہ 25 کلو ڈالنا ہے، اور ایک مرلے میں جو آپ نے بیج ڈالنا ہے دھنیا کا وہ 150 گرام ڈالنا ہے، اور جو گرمیوں میں بیج ڈالا جاتا ہے ایک ایکڑ میں وہ ڈالا جاتا ہے 30 کلو۔ یہ بیج ہو گیا، اور اس کے بعد آپ نے اس کو زمین کو بنانے کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ نے ڈی اے پی ایک بوری لازمی ڈالنی ہے۔ اگر آپ کی زمین کمزور ہے، ہر زمیندار کو پتہ ہوتا ہے اپنے آپ کا، اپنی زمین کا، وہ کمزور ہے یا طاقتور ہے۔ اگر کمزور ہے تو 2 بوری آپ نے ڈالنی ہے، اگر نارمل ہے تو 1 بوری آپ نے ڈی اے پی ضرور ڈالنی ہے، اگر گوبر ہے تو گوبر آپ ضرور ڈالیں۔ بیج کا بھی چٹا دے دیں اور ڈی اے پی کا بھی دے دیں، اور اس کے بعد اس کے اوپر آپ نے ڈبل سواگا چلا دینا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے، اور ساتھ ہی 24 گھنٹے کے اندر آپ نے پانی لگانا ہے۔ پانی لگانے کے بعد آپ نے اس کو سپرے کر دینی ہے گھاس والی۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے، اسی طریقے سے ہی آپ نے بیج اور کھاد کو کھلارنا ہے۔ کھلارنے کے بعد پھر آپ نے اس کے اوپر کھیلی نکال دینی ہے، لیکن آپ نے ٹریکٹر والے کو کہنا ہے جو کھیلی آپ نکال رہے ہیں اس کا جو اوپر والا حصہ وہ 1 فٹ کا بیڈ ہونا چاہیے۔ وہ سیٹنگ کر لیتا ہے ریجر کی، اس کے قابلے کھول کے وہ سیٹنگ جو ہی کرے گا۔ تو جب وہ کھیلی نکل جائے گی آپ نے پانی دینا ہے، اور پانی دینے کے بعد 24 گھنٹے کے بعد ہی آپ نے اچھی جو سپرے کر دینی ہے گھاس والے۔ جب وہ اگ آئیں گے تو اگنے کے بعد دھنیا اگنے کے بعد سپرے وہ برداشت نہیں کرتا۔ اگر پھر بھی گھاس آ جائے تو وہ آپ نے مزدوروں کو کہنا ہے، وہ ہاتھوں سے آپ کی اس کی پٹائی کروانی ہے جو گھاس وغیرہ ہوگا۔ یہ سادہ سا طریقہ ہے، کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے، لیکن 15 اکتوبر کے بعد آپ نے اگر کمائی کرنی ہے تو کمائی کے نظریے سے، کمائی کی سوچ سے آپ نے 15 اکتوبر کے بعد آپ نے دھنیا نہیں بیجنا۔ اگر گھر کے لیے بیجنا ہو تو آپ بیج سکتے ہیں، کیونکہ یہ 35 دنوں میں مارکیٹ میں آتا ہے، اور 35 دن وہ دسمبر میں شروع ہو جاتے ہیں، اور اس وقت پھر وہ صحیح آپ کو رزلٹ نہیں ملے گا۔ جب صحیح رزلٹ نہیں ملے گا تو آپ بھی ناراض ہوں گے، بھی اچھی ویڈیو دیکھی اس نے غلط انفارمیشن دے دی تھی۔ تو برائے مہربانی یہ طریقہ ہے، 15 اکتوبر کے بعد آپ نے دھنیا کی کاشت نہیں کرنی، اور جو گرمیوں میں کی جاتی ہے اس کی ویڈیو انشاءاللہ تعالی وہ مارچ کے مہینے میں بناؤں گا، اور آپ کو مزہ آ جائے گا۔ یہ سادہ سا سسٹم ہے، سادہ سی انفارمیشن ہے۔ ہمارے جو بالکل چھوٹے کسان ہوتے ہیں جنہوں نے 5 مرلے 10 مرلے 1 مرلہ بیجنا ہوتا ہے، کوئی بھی چیز بیجنی ہوتی ہے، وہ بیچارے بڑے بڑے لوگوں سے پوچھتے رہتے ہیں، یار میں نے نا 2 مرلے فلاں چیز بیجنی ہے، بیج کتنا ڈالنا ہے، تو وہ کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ تو میں بریک بینی سے ضرب تقسیم کرنے کے بعد آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو کسی کی محتاجی وغیرہ نہ ہو۔ تو مجھے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسے لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ جیسا بھی آپ نے کمنٹس دینا ہو ضرور آپ نے دینا ہے تاکہ میری رہنمائی ہو سکے۔ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔